نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وكما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بھی بنایا فضل و کرم اور لطف و احسان کہ جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا یہ بے پناہ احسان ہے کہ جس نے ہمارے اندر ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے دلوں کا تزکیہ کیا، جنہوں نے امت کے قلوب کا تزکیہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہبر فرمائیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، اپنے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی توفیق سے آج گفتگو کا جو عنوان چنا ہے وہ ہے قرآن اور تزکیہ نفس۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ الاعلیٰ اس کی آیت نمبر 14 اور 15 اس میں ارشاد فرمایا: قد افلح من تزکا، بے شک وہ دل، وہ نفس یا وہ انسان فلاح پا گیا، وہ مراد پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہ کی آلودگیوں سے اور آفتوں سے پاک کر لیا ہے، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر جب اس کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات نے فرمایا پھر وہ تزکیہ نفس کے بعد کامیابی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وذکر اسم ربہ فصلی، پھر وہ ہر وقت اپنے رب کے نام کی تسبیح جپتا رہتا ہے، وہ اپنے رب کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اپنے رب کے ذکر میں محو رہتا ہے، اس کی زبان اور اس کا دل ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کے ذکر سے معطر رہتا ہے، جو اپنے دل کا تزکیہ کر لیتا ہے۔ فصلی، اور پھر ہر وقت اپنی زبان اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کے بعد
وہ پھر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع اور سجود کرتا ہے، اس کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو جب دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور جب دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر خیر اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور شر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب خیر بڑھتی چلی جاتی ہے اور شر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں صرف ایک ہستی ہے جو ہمیشہ کے لیے سما جاتی ہے، ایک ہستی ہے جو پھر اس کے دل میں ہر وقت موجود رہتی ہے، اور اس کا ذہن اس کو بھولتا نہیں ہے، کبھی اس کا ذہن بھٹکتا نہیں ہے، ہر وقت وہ اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اس ایک ہستی کا ذکر جاری رکھتا ہے، اس کا دل اس کے ذکر سے معطر رہتا ہے، اس کی زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے، حکم اذان ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے تو پھر وہ انسان جس کا پہلے ہی دل بھی اور ذہن بھی، وہ دماغی طور پر بھی اور دلی قلبی طور پر بھی اللہ کے ذکر میں محو رہتا ہے، تو جب اس کا بلاوا آ جائے تو وہ ہر کام چھوڑ دیتا ہے اور بھاگ کے اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی نماز ادا کرتا ہے، گویا اس سے ایک ملاقات کرتا ہے، اس سے ایک گفتگو کرتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ علم کا اور حکمت کا ایک بے کنارہ سمندر ہے، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ کوئی نہیں، ایسا علم کا اور حکمت کا سمندر ہے۔ پھر یہ قرآن وہ کتاب مبین ہے جو ہدایت کا منبع ہے، پھر اس کتاب میں معارف کا خزانہ جمع ہے، اور یہ جتنی ہدایت ہے، جتنے اس میں معارف ہیں اور جتنا اس میں علم ہے، حکمت ہے، وہ سارے کے سارے جو مضامین ہیں ان مضامین کا موضوع انسان کو بنایا گیا ہے، ان کا موضوع انسان ہے۔ اس کے تمام جو مضامین ہیں، جو عنوانات ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ ہمیشہ انسان کی زندگی کا، اس کی زندگی کی کامیابی اور فلاح کی ترجمانی کرتے ہیں۔ پھر اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، خواہ وہ انفرادیت ہو، اجتماعیت ہو، تصورات ہوں، اعتقادات ہوں، وحدت ہو، مساوات ہو، اخلاقی اقدار ہوں، یا اعمال اور افعال کی تطہیر ہو، ان سب کو قرآن موضوع گفتگو بناتا ہے۔ ہر طرف قرآن گفتگو فرماتا ہے اور قرآن ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ اب تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ امر ذہن نشین رہے کہ تزکیہ، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پاکی، پاک کرنا، صاف کرنا یا نشو و نما کرنا، یہ تزکیہ کا معنی ہے۔ یعنی جو آپ کا نفس ہے، جو آپ کا دل ہے، اس کو ہر قسم کی جو گناہ کی علائشیں ہیں ان سے پاک اور صاف کرنا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ہمیشہ نیکی کی نشو و نما کی طرف لے کر جانا ہے، نیکی کی ترغیب دینی ہے، نیکیوں کو، خیر کو بڑھانا ہے۔ اور جب آپ گناہوں سے بچ جائیں گے اور نیکی کی طرف چلتے چلے جائیں گے، نیکی کے رستے پر جائیں گے، خیر پھیلائیں گے، شر سے بچ جائیں گے،
خیر بانٹیں گے، خود سراسر خیر بن جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ترقی عطا فرماتا رہے گا اور آپ اس کے حضور قرب پاتے رہیں گے۔ اب یہ جو تزکیہ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو، کہ انسان کہے کہ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی بھی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا کہ جو انسان کی طاقت اور حیثیت سے باہر ہو۔ یہ کوئی بھی جو امر ہے جس کا تعلق تزکیہ سے ہے وہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں، خواہ وہ ناپسندیدہ اور مکروہ اور کبھی جو معاملات ہیں ان سے بچنا ہو، خدا خوفی کرنا ہو، نیکی کو پھیلانا ہو، پھر تقوی اختیار کرنا ہو، اپنے اندر اچھی سے اچھی خوبیوں کو پیدا کرنا ہو، پھر برے اخلاق سے بچنا ہو، اچھے اور اعلیٰ اخلاق کو اپنانا ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز انسان کے بس میں رکھی، حتیٰ کہ جب آپ اپنے دل کا تزکیہ کر لیتے ہیں اور ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں، گناہ سے بچ جاتے ہیں، علائشوں سے بچ جاتے ہیں، نفسانی خواہشات سے بچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، انسان پھر کمال عطا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ الشمس ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں ارشاد فرمایا چونکہ انسان اللہ کی ذات کا خلیفہ بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے چاہا کہ جیسے میں نے انسان کو اشرف بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت، تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے قریب ہوتا چلا جائے، اور قریب ہونے کے لیے تزکیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو برتر کرنے کے لیے، اس کو بلند کرنے کے لیے اور اپنے تک پہنچانے کے لیے تزکیہ کو اختیار کرنے پر بڑا زور دیا۔ سورہ شمس میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو ہر قسم کی آلودگی سے اور گناہوں کی آفتوں سے بچا لیا ہے، پاک کر لیا ہے، اور وہ ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ اب یہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو تزکیہ کا معاملہ ہے، تزکیہ نفس کا، یہ صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فریضہ نہیں رکھا، یا صرف امت مسلمہ کو یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے سابقہ جو انبیاء اور رسل تھے، اللہ کی ذات نے ان کو بھی یہ احکامات دیے تھے۔ اب سب سے پہلے اب دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، تو بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے وہ دعا گو ہوتے ہیں، دونوں باپ اور بیٹا دونوں اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ دونوں خانہ کعبہ کی
دیواریں اٹھا رہے تھے، ان کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے کیا؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، یہ جو ہم نے ایک محنت کی ہے، ایک مزدوری کی ہے، اے باری تعالیٰ ہماری اس محنت کو، ہماری مزدوری کو اور ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے ہمیشہ جھکنے والا بنائے رکھ، ہم میں سے کوئی نافرمان نہ ہو، ہم ہمیشہ تیرے سامنے جھکے رہیں، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو پیدا فرما، ایک امت مسلمہ، اور اس کو بھی اپنا تابع دار بنا، اپنا تابع فرمان بنا، اور پھر وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے ہمارے رب ہمیں ہماری جو عبادت ہے اس کے کچھ قواعد بھی بتا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، بے شک تو ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ البقرہ کی 127 اور 28 نمبر آیہ مبارکہ میں تذکرہ فرمایا کہ جو تزکیہ کی آگے جو آیت آ رہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اب یاد رکھیں یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کسی عام انسان کی دعائیں نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے برگزیدہ رسول ان کی دلی کیفیت ہے، اور ان کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں مگن ہو کے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے حضور التجائیں کر رہے ہیں، وہ تمنائیں، وہ آرزویں، وہ ندائیں، وہ التجائیں یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ روح کی جو صدا ہے وہ انہی دعا پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بسط احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پھر اللہ رب العزت کی ذات کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور یوں استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، اب یہ جو ہم نے امت مانگی ہے، یہ جو ہم نے رسول مانگا ہے، اے ہمارے رب وہ آخری، وہ جو برگزیدہ رسول ہوگا، وہ جس رسول کا دادا مجھے بنائے گا، اے باری تعالیٰ اس رسول کی ایسی صفت ہونی چاہیے کیا کہ وہ تیری آیات کو اس امت کے اوپر، اس انسانیت کے اوپر تلاوت کرے، تیری آیات کو پڑھ کے سنائے، اور پھر آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور جو کتاب تو عطا کرے اس کتاب کی بھی وہ تعلیم دے، وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور حکمت اور دانائی کی تعلیم بھی دے، اور ان کے نفوس کو، ان کے قلوب کو، ان کے اذہان کو خوب پاک اور صاف کر دے، ان کے دلوں کا تزکیہ کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی بھی دعا کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کے قلوب کا اور ان کی زندگیوں کا تزکیہ کیا، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح آقا علیہ السلام کی محنت کی بدولت اور آقا علیہ السلام کی تبلیغ کی بدولت وہ جہاں جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے جب تزکیہ فرمانا شروع کیا تو ہر کسی کے دل کو گناہ کی آلودگی سے پاک کر دیا، اور وہ جہالت کے جو اندھیرے تھے ان کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک سویرا طلوع فرما دیا،
ایک سویرا طلوع فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحم اور کرم کی جو صفات ہیں ان سے متصف فرما دیا۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان کا جو تقویٰ ہے وہ بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کتنے اعلیٰ معیار کا تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کا تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہی ارشاد فرمایا سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 151 میں، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر اس طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے، یعنی وہ قبیلہ بھی تمہارا ہے، وہ شہر بھی تمہارا ہے، وہ بلاد عرب، وہ مکہ شہر وہ تمہارا ہے، امت مسلمہ بھی تم ہی ہو، اور اسماعیل علیہ السلام ان کی ذریت میں آنے والے بھی تم ہی ہو، اور ہم نے تم ہی میں سے تمہارے اندر ایک رسول کو مبعوث کر دیا ہے۔ اب اس رسول کا کام یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری جو آیتیں ہیں، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، ان آیتوں کو تلاوت فرماتے ہیں، ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ البقرہ میں فرمائی۔ پھر اسی طرح یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی فقط اور امت مسلمہ کو ہی فقط اللہ رب العزت کی ذات نے تزکیہ کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سورہ النازعات اس کی آیت نمبر 15 سے لے کے 19 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب ان کے رب نے ان کو ایک مقدس وادی طویٰ میں پکارا تھا اور ان سے ہم کلام ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جب ان سے ہم کلام ہوئی تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو حکم دیا۔ حکم کیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اب جاؤ اس فرعون کے پاس کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے میرا پیغام حق سناؤ۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور پھر اے موسیٰ جا کے فرعون سے یہ کہہ دو کیا تو چاہتا ہے، تیری یہ خواہش ہے کہ میں تیرے دل کو پاک کر دوں اور تو اللہ کا فرما بردار بن جائے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کا تزکیہ کر دوں؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اگر ایسا ہو گیا کہ تو نے میری بات مان لی، میں نے تیرے دل کا تزکیہ کر دیا، تو پھر تیری اس رب کی طرف رہنمائی کروں گا اور تو اس سے ڈر جائے گا، پھر تو اس کی نافرمانی نہیں کر سکے گا۔ اگر تو چاہتا ہے تو میں تزکیہ کر دیتا ہوں، لیکن فرعون جو ہے وہ اس وقت مانا نہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے تزکیہ کرنے کا حکم فرمایا کہ جاؤ، وہ بھی ہر نبی اور رسول اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امت میں ہر نبی اور رسول آتے گئے اور ہر نبی اور رسول انسانیت کا تزکیہ کرتے رہے، ان کے دلوں کا، ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے رہے، اور لوگوں کے دلوں کو گناہوں کی، معصیت کی علائشوں سے اور آفتوں سے پاک کر کے اللہ رب العزت کی ذات کے قرب میں لیتے چلے گئے۔ یہ ہر نبی کی صفت رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات کا جو ابر کرم ہے، جو اس کی ابر رحمت ہے، وہ اہل ایمان پر ہمیشہ برستی رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی انسان
اس کی رحمت سے محروم رہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے انسانیت کو گناہوں کی دلدل سے بچانے کے لیے اور دنیا میں جتنے شیطانی کانٹے پھیل چکے ہیں ہر طرف ان کانٹوں سے انسانیت کا دامن بچانے کے لیے اور اپنا خوف اس کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے پھر انبیاء اور رسول کو بھیجا کہ جائیں اور جا کے انسانیت کو میرا پیغام پہنچائیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ موجود تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں موجود کچھ منافقین تھے جو عیاں ہو گئے اور انہوں نے توبہ کی اور وہ پکے سچے اہل ایمان ہو گئے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اموال میں سے صدقہ لیتے رہیں، چیزیں لیتے رہیں ان سے، تاکہ یہ ان کا جو مال ہے ان سے مال لیں، صدقہ لیں۔ وہ جو صدقہ لینا ہے، وہ زکوٰۃ لینی ہے، وہ جو مال سے کچھ حصہ لینا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ان کے دلوں کا تزکیہ ہوگا، ان کا مال بھی پاک ہوگا اور ان کے دل بھی پاک ہو جائیں گے، ان کے نفوس بھی پاک ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں بھی حکم فرمایا کہ آپ دلوں کا تزکیہ کریں۔ تو لوگوں، یہ جو دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، اب تزکیہ نفس جو ہے اس میں فقط ایک بات ہی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک بات ہی نہیں ہے کہ دلوں کا تزکیہ ایسے ہوگا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیں اور بس تزکیہ ہو گیا۔ نہیں، تزکیہ نفس کا تعلق ہر شعبے سے ہے۔ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں، یا جو معاملات آپ زندگی میں سر انجام دے رہے ہیں، تزکیہ کا ہر جگہ پہ عمل دخل موجود ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ نے تجارت میں بھی اخلاق کو اچھا رکھنا ہے، لین دین کے معاملات کو اچھا رکھنا ہے، ناپ تول کے معاملات کو اچھا رکھنا ہے۔ اگر آپ ایک جج ہیں تو آپ نے بحیثیت جج اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے انصاف کا علم بلند کرنا ہے۔ اگر آپ ایک مزدور ہیں، دیہڑی دار آدمی ہیں، تو آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی دیہڑی کرنی ہے، اپنا دن گزارنا ہے، مزدوری کرنی ہے۔ وہ بھی دلوں کا تزکیہ ہے کہ جب آپ خوف خدا سے اور خوف الہی سے متصف ہو کر وہ خوف الہی کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے جو کام آپ سر انجام دیں گے، اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہوتا چلا جائے گا، آپ کا ذہن جو ہے وہ ہر قسم کی گناہ کی علائشوں سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اپنے قریب تر کرتی چلی جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا۔ اب میں کافی چیزیں مختصر کر رہا ہوں۔ سورہ اللیل ہے، اس کی آیت نمبر 17 سے لے کے 21 تک اللہ رب العزت کی ذات نے اب انعامات کا ذکر فرمایا۔ جو لوگ اپنے دلوں کا تزکیہ کریں ان کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جو بڑا پرہیزگار ہے اس کو بچا لیا جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جس نے جتنا تقوی اختیار کر لیا، جس نے جتنا تقوی اختیار کر لیا، جتنا بڑا متقی ہو گیا، جتنا بڑا پرہیزگار ہو گیا، اس کو جزا بھی ویسی ہی ملے گی، اس کو بچا لیا جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور پھر جو اپنا مال دیتا ہے اور اس لیے مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، وہ اپنے مال کو بھی پاک کر لیتا ہے، وہ بھی ان قریب فلاح پا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے سارا اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ،
وہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ مال دینے والا فقط رضائے الہی کو اپنا مقصود بناتا ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا وہ شخص وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ فلاح پا جائے گا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سارے امور کو سر انجام دیتا ہے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ صفات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اور جب انسان اپنے دل کا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنی خرابیوں کو پہچان لیتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے، اپنی معصیت کو دیکھ لیتا ہے، اور اپنے معاملات کو دیکھ کے اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے، اپنی خرابیوں سے واقف ہو جاتا ہے، پھر اگر اس کے دل میں خوف الہی موجود ہو پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ وہ اس کا توبہ کرنا، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، وہ بھی اس کے دل کو مزکا کرتا ہے، صاف کرتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اس کے ذہن کو پاک کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کا دل بھی، اس کا ذہن بھی پاک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اپنا نور ہدایت اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ پھر جب اللہ کی ذات کا نور اس کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ نور اس کے چہرے سے بھی عیاں ہوتا ہے، اس کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ پھر جب اللہ کی ذات اپنا نور اس کے دل میں اتارتی ہے، وہ نور پھر اس کی آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے، اس کی گفتگو سے نظر آتا ہے، اس کے اعمال اور افعال سے نظر آتا ہے، اس کے طور طریقوں سے نظر آتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتی ہے تو پھر اس نور کی چمک اور دمک پھر انسانیت دیکھتی ہے، پوری مخلوق دیکھتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کو پوری انسانیت کے لیے باعث خیر بنا دیتا ہے۔ پھر وہ انسان سراسر خیر بن جاتا ہے، خیر بانٹتا ہے، اس کے وجود سے خیر پھوٹتی ہے۔ پھر وہ کسی مسکین کا حق نہیں مارتا، کسی یتیم کا حق نہیں مارتا، پھر وہ زکوٰۃ، صدقات اور عشر کو نہیں روکتا۔ پھر جب اس کے دل میں خیر آ جاتی ہے تو پھر وہ کبھی انسانیت پر ظلم نہیں کرتا۔ جب اس کا دل خیر اور نور الہی سے بھر جائے پھر کبھی وہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں کرتا۔ جب اس کے دل میں خیر سما جائے تو پھر وہ ہر اس فعل سے بچتا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو، جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہو۔ جب اس کا دل نور الہی سے بھر جائے، جب اس کے دل میں خیر اتر جائے تو پھر وہ ہر وہ کام سر انجام دیتا ہے، مخلوق کو اس کی تبلیغ کرتا ہے کہ جو رستے اللہ رب العزت کی ذات تک اس کو لے جائیں۔ وہ ہر اس کام کی تبلیغ کرتا ہے، ہر اس کام کی طرف اپنے ساتھ انسانیت کو بھی لے کر چلتا ہے جو اسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس تک پہنچا دے۔ پھر جب یہ سارے کام وہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب قد افلح من تزکا، یہ وہ نفس ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر لیا ہے، علائشوں سے پاک کر لیا ہے۔ اب یہ دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے۔ اب اس کی نشانی فرمایا یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کہ جب اس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، خواہشوں سے پاک کر لیا، نفسانی خواہشات ختم کر دیں، ظلم کا خاتمہ ہو گیا، اب وہ باعث خیر بن گیا، سراسر خیر بن گیا، انسانیت کے لیے نفع بخش بن گیا، تو اب اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کی زبان
ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا جائے وہ اسی وقت ہر کام اور دندے کو چھوڑتا ہے اور مسجد کی طرف بھاگتا ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اپنے گریبان میں جانیں کہ ہمارے اندر کہاں پر کون سی برائی ہے، کہاں کون سی خامی ہے۔ چغل خوری سے بچ جائیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، ہمیشہ دوسرے انسان کو فوقیت دیں، دوسرے انسان کو ترجیح دیں، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، خود کو نکما سمجھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر خود کو کمتر کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو پھر قیامت والے دن جتنی کمی آئے گی وہ مجھ سے پوری کر لینا۔ کبھی نیچا ہو جانے سے اور خود کو کمتر بنا لینے سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی عزت میں کمی نہیں فرماتا، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ آپ کا وجود انسانیت کے لیے خیر کا باعث ہی تب بنے گا، آپ باعث سے نفع تب بنیں گے کہ جب اپنی میں کا گلا کاٹ دیں گے، جب اپنی میں کو ختم کر دیں گے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں، یہ انا، یہ میں، اس کا گلا کاٹ دیں، اس کو ذبح کر دیں، تو پھر جب یہ میں ختم ہو جائے گی پھر آپ ہر انسان کے لیے باعث خیر بنیں، باعث نفع بنیں گے۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اب دوسروں کو نفع پہنچانا فقط مال سے نہیں ہوتا کہ آپ مال خرچ کریں اور دوسروں کو نفع پہنچ جائے، مال کا اپنی جگہ مقام ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو سینکڑوں اور ہزاروں اور راستے بھی کھلے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسا شخص بنائیں کہ معاشرے کو آپ سے فائدہ ہو، معاشرے کو آپ سے نقصان نہ ہو۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، وہ بھی باعث خیر ہوگی۔ اپنے معاملات کو دیکھیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کا جو خوف ہے اس کو اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں، اس سے غافل نہ ہوں، غفلت چھوڑ دیں، غفلت کو ختم کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے دل کو جوڑیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنائیں اور آقا علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے اللہ کی ذات تک پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بنانے سے آپ کے دل پاک اور صاف ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو آقا علیہ السلام آپ کی شفاعت بھی کر دیں گے۔ تو اپنے دلوں کو پاک کریں، صاف کریں۔ اب چونکہ 5-7 منٹ ٹائم بھی اوپر ہو چکا ہے اور شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کے افراد بھی نہیں آ سکے، تو بجائے اس کے کہ ہم تاخیر کریں کسی کے انتظار میں، ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو آقا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرور فرمائے، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندگی اور موت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے دلوں کو اور ہم سب کے ذہنوں کو، دماغ کو پاک اور صاف کر دے، اور ایسا پاک اور صاف کر دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم بن جائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔